السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام بزرگوں، معزز سامعین، ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے بارگاہ رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز سامعین، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذی القعدہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 4 تاریخ ہے۔ اسلام میں جو 4 مہینے اشہر حرام کہے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ ہے، دوسرا اس کے بعد ذی الحجہ ہے، تیسرا محرم شریف کا مہینہ ہے، اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے، جس کو اشہر حرام کہا جاتا ہے، جس کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ ماہ مبارک حج کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ حجاج کرام حج کو جانے کے لیے خصوصی طور پر اس ماہ سے اپنی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ مہینہ توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا، اور اس کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنی کتاب عطا فرمائی تھی، توریت۔ تو اس 40 دن میں سے جو 30 دن تھے، وہ 30 دن اسی ماہ مبارک کے تھے۔ 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ گزارنا تھا، تو ان 40 دنوں میں سے جو 30 دن تھے، وہ 30 دن اسی ماہ مبارک کے تھے، یعنی کہ ذی القعدہ شریف کا، جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے مہینہ گزر رہا ہے۔ اور زمانہ جہالت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے علاوہ کثرت کے ساتھ اسی ماہ میں عمرہ کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جہالت میں لوگ
اس مہینے میں عمرہ کرنے کو برا سمجھتے تھے، منع کرتے تھے کہ اس ماہ میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، تو میرے آقا کریم نے زمانے جہالت کی اس رسم کو رد کیا اور آپ نے کثرت کے ساتھ اسی ماہ مبارک میں عمرہ ادا فرمایا۔ تو یہ ماہ مبارک بہت بابرکت ہے، حج کے مہینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس ماہ میں کثرت کے ساتھ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 کی تلاوت کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کسی بھی صورت میں اللہ کے بندوں پر نازل ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے اور قہر الہی ہمارے اوپر اترنے لگے اور ہم اللہ کے قہر کے شکار ہو جائے، اللہ کے ناراضگی کے شکار ہو جائے اور اللہ کا عذاب ہر طرف سے ہمیں گھیر چکا ہو اور ہم ہر طرف سے اللہ کے عذاب میں گھر چکے ہو، تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس عذاب سے نجات عطا فرمائے گا؟ آج دیکھیں کس طرح کن کن صورتوں میں اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، پوری دنیا مل کر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر یہ عذاب روز بروز تیزی اختیار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ نے آج کی نیوز پڑھا ہوگا یا دیکھا ہوگا تو بہار اور یو پی کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے سینکڑوں جانیں تلف ہو گئی ہیں۔ ٹڈی جو ایک کیڑا ہے اس کا عذاب، کہیں سیلاب کا عذاب، کہیں پانی نہ ہونے کا عذاب، یہ آتا کیوں ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے آپ سمجھے اور سورۃ مبارکہ کی روشنی میں سمجھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان اللہ کا پیغام سنانے کے بعد اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ۔ سورہ نوح کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھیں تو اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مولا میں جتنا سمجھاتا ہوں ان کو اتنی ہی زیادہ یہ متکبر ہو رہے ہیں، جتنا تیرا ڈر دلا رہا ہوں اتنے زیادہ یہ گھمنڈ بھی ہو رہے ہیں۔ صبح و شام، رات دن، تنہائی میں، مجمع عام میں، ہر جگہ ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ دن بدن سخت دل ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے اور آپ کا یہ حال نہیں ہے؟ کیا ہمارے اور آپ کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ رات اور دن اللہ کا ڈر ہمیں بتایا جا رہا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف ہمیں دلایا جا رہا ہے، مگر گناہوں کی عادت ہمارے اندر سے نہیں جا رہی ہے، برائیاں ہمارے اندر سے نہیں جا رہی، اللہ کی نافرمانیاں ہمارے اندر سے نہیں جا رہی، اللہ کے عذاب کا خوف ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب سختی اختیار کیا اور نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو اللہ نے کئی صورتوں میں عذاب اس قوم پر نازل فرمایا۔ پہلا عذاب تو یہ کہ اللہ نے ان سے بارش کو روک دیا۔ مختلف روایتوں کے مطابق مسلسل 40 سال تک اس قوم پر بارش نہیں ہوئی۔ ذرا آپ سوچئے، ایک سال اگر ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی ہے تو فصلیں تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ 40 سال تک اللہ نے بارش کو روک رکھا۔ دوسرا عذاب اللہ نے یہ نازل فرمایا کہ اس قوم کی ہر عورت سے یہ صلاحیت چھین لی گئی کہ وہ ماں بن سکے۔ ماں بننے کی صلاحیت جو عورت کے اندر تھی اس کو چھین کر اس کو باندھ کر دیا گیا۔ یہ عذاب بھی اس قوم پر 40 سال تک مسلط رہا۔ ان کی کھیتیاں تباہ کر دی گئی، جن کھیتوں کو وہ نہروں سے سیراب کیا کرتے تھے، ندی نالوں سے پانی لایا کرتے تھے، وہ ندی نالوں کو اللہ نے خشک کر دیا۔ باغات اس کے تباہ ہو گئے۔ جب اس قوم نے دیکھا کہ ہماری کھیتیاں برباد، ہمارے گھر بچوں کی پیدائش نہیں ہو رہی ہے، ہماری عورتیں باز ہو گئی، بارش کا نزول نہیں ہو رہا ہے، ہمارے باغات تباہ ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے، اپنی امت کے بارے میں ہر وقت فکر کیا کرتے تھے، ہر وقت اپنی امت کو سمجھایا کرتے تھے، ہر وقت اپنی امت کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ ہماری قوم، ہماری امت تباہ و برباد ہو رہی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام کرو،
تم نے اللہ کی نافرمانی کیا، شرک کیا، کفر کیا ہے، ہمیں جھٹلایا ہے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ تمہارے سارے گناہ کو ابھی بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ تمہارے خطاؤں کو ابھی بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ تمہاری لغزشوں کو ابھی بھی معاف کر سکتا ہے۔ آپ کی قوم نے کہا کہ کرنا کیا پڑے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اے میری قوم شرک سے، کفر سے، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کر لو، اللہ سے مغفرت طلب کر لو، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، میں نے جو اللہ کا پیغام تمہیں سنایا ہے اس کو مان لو، انہ کان غفارا، کہ بے شک رب تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ جب تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، اس سے مدد مانگو گے، ان سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو گے، تو فرمایا گیا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ بارش جو اللہ نے تمہاری نافرمانیوں کے سبب روکے رکھا ہے، اللہ تمہارے اوپر بارشوں کو نازل فرما دے گا اور تمہاری کھیتیاں سیراب فرما دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یہی نہیں کہ آج تمہارے گھروں کی عورتیں باندھ ہو گئی ہے، جب تم توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں اولاد کی کثرت عطا فرما دے گا، مال کی کثرت عطا فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغوں کو صحیح کر دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور جن نہروں سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان نہروں میں پھر سے پانی پیدا فرما دے گا تاکہ تم اپنے کھیتوں کو سیراب کر سکو۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے، ڈپارٹمنٹ والا نے کہا ہے دور دور بڑھنے کے لیے بولا تھا، پیچھے گئے۔ جب اللہ کے عذاب میں ہم اور آپ گر جائیں، جب اللہ کے عذاب میں ہم اور آپ مبتلا ہو جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایسے وقت میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے لیے استغفار کو ضروری کر لے، اپنے لیے استغفار کو لازم کر لے، اللہ سے ہمیشہ مغفرت طلب کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر غم سے، ہر تکلیف سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جس کے بارے میں بندوں کا وہم و گمان بھی نہیں ہو، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری بات بتا رہا ہوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ کا ایک خادم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور بہت مالدار تو ہوں مگر اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں، اولاد نہیں ہے میں کیا کروں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب میں نے ان سے بتایا کثرت سے استغفار کرو، انہوں نے وہ انسان اپنے لیے دن میں ایک بار نہیں بلکہ 24 گھنٹے میں 700 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتا تھا۔ اس استغفار کی برکت سے اللہ نے اسے 10 بیٹے عطا فرما دیے، اس کے گھر اولاد سے اللہ نے ان کے گھر اولاد کے پھول سے بھر دیا، اللہ نے ان کے گھر کو اولاد کے نور سے منور کر دیا۔ تو آج ہم اور آپ ہر طرف سے اللہ کے عذاب سے گھرے ہوئے ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، حکومتیں